بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ماں کی بد دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر سکتی ہے۔ ماں کی دعائیں انسان کو عروج کی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہیں، لیکن اگر کسی ماں کے دل سے بد دعا نکل جائے تو وہ زندگی میں ایسے اثرات چھوڑتی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بعض اوقات انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اس کی زندگی میں مسلسل مسائل کیوں آ رہے ہیں، راستے کیوں بند ہو رہے ہیں، رزق کیوں تنگ ہو رہا ہے اور دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ ایسے میں اگر یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو یقیناً سمجھ لینا چاہیے کہ ماں کے دل سے بد دعا نکلی ہے۔ پہلی نشانی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا تمہارے ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے۔ تم جتنی محنت کرتے ہو اس کا نتیجہ الٹا نکلتا ہے۔ اگر کاروبار کرو تو نقصان ہوتا ہے، نوکری تلاش کرو تو کوئی جواب نہیں آتا۔ یہ سب اس بد دعا کا اثر ہے جو ماں کے دل سے نکلی ہو اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو۔ دوسری نشانی، تمہاری صحت اچانک خراب ہونا شروع ہو جائے، بار بار بیمار ہونا، ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہ آنا کہ مسئلہ کیا ہے، دوائیاں اثر نہ کریں، جسم کمزور ہونے لگے، یہ بھی اس بد دعا کا اثر ہوتا ہے۔ ماں کے دل سے نکلا ایک جملہ، اللہ کرے تجھے سکون نہ آئے، انسان کی روح کو بیمار کر دیتا ہے۔ تیسری نشانی، تمہارے گھر میں لڑائی جھگڑے عام ہو جائیں، بہن بھائیوں میں نفرت، بیوی بچوں سے بگاڑ، والد کے ساتھ اختلافات، گھر کا ماحول جہنم بن جائے، ہر طرف بدگمانی، شک اور بے سکونی ہو۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب ماں کے دل میں تمہارے لیے غصہ ہو یا وہ بد دعا دے چکی ہو۔ چوتھی نشانی، دعا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا۔ مسجد جاتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، لیکن دل کو سکون نہیں ملتا۔ یہ اس علامت کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ماں کے دل سے نکلی بد دعا تمہارے اور رب کے تعلق کے درمیان حائل ہو چکی ہے۔ پانچویں نشانی، تمہاری عزت کم ہو جائے، لوگ تمہیں برا سمجھنے لگے، جہاں جاتے ہو لوگ تم سے دور بھاگتے ہیں، تمہارا مذاق بنتا ہے، تمہاری باتوں کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا۔ یہ سب کچھ ماں کے دکھے دل کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ماں جب دل سے بد دعا دیتی ہے تو اللہ عز و جل اس بد دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ ماں کی بد دعا کے پیچھے اکثر ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم عام سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آئیے ان باتوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں ماں کی بد دعا کا شکار بنا سکتے ہیں۔ ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا، اس سے بدتمیزی سے پیش آنا، اس کے حکم کو رد کرنا، ماں کی خدمت نہ کرنا، اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بوجھ سمجھنا، ماں کی باتوں کو نظر انداز کر دینا یا طنز کا نشانہ بنانا، ماں کے حق سے زیادہ بیوی، دوست یا دیگر رشتہ داروں کو ترجیح دینا، ماں کے لیے وقت نہ نکالنا، اسے تنہا چھوڑ دینا، ایسے بہت سے اعمال ہیں جو ماں کو دکھ دے سکتے ہیں۔ اور جب ماں کا دل دکھے تو وہ کچھ کہے نہ کہے، لیکن اس کے دل سے نکلا ہوا دکھ بد دعا بن کر انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ماں کی بد دعا سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اگر ہمیں لگے کہ یہ نشانیاں تمہاری زندگی میں ظاہر ہو چکی ہوں تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اور سب سے پہلے ماں سے معافی مانگو۔ اگر ماں حیات ہے تو اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے اپنے تمام قصور معاف کرواؤ، اس کی خدمت کرو، اس کے دل سے دعائیں لو۔ اگر ماں اس دنیا سے جا چکی ہے تو اس کے لیے صدقہ کرو، اس کے لیے قرآن پڑھو، اس کے لیے دعا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی ناراضی کو ختم کرے اور تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ماں کی دعا جنت کے دروازے کھول دیتی ہے اور ماں کی بد دعا جہنم کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا، وہ ہلاک ہوا، وہ ہلاک ہوا، وہ ہلاک ہوا۔ ماں کی خدمت کرنا صرف دنیاوی کامیابی کا ذریعہ نہیں، بلکہ آخرت کی نجات کا سب سے اہم راستہ ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں بہت گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کی معافی ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی نہیں، وہ فوت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خدمت کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ ماں کی خدمت کرنے سے نہ صرف بد دعاؤں کا ازالہ ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ماں کی دعا کی طاقت۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہمارے لیے مثال راہ ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن صرف ماں کی خدمت کی خاطر مدینہ نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ کبھی تمہیں ملیں تو ان سے دعا کرواؤ، ان کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ماں کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا۔ جب اللہ تعالیٰ ماں کی تکلیفوں کو قرآن میں ذکر فرما رہا ہے تو سوچو کہ اس کے دل کا دکھ کتنا بڑا گناہ بن سکتا ہے۔ ماں کی ناراضی اور بد دعا سے بچنے کے لیے چند عمل۔ نمبر 1، روزانہ ماں سے دعائیں لینا، اس کے قدم چومنا۔ نمبر 2، اگر دور ہو تو فون پر حال پوچھنا، اس کی ضروریات پوری کرنا۔ نمبر 3، اس کے لیے روزانہ دعا کرنا۔ نمبر 4، اس کی رضا کے بغیر کوئی بڑا قدم نہ اٹھانا۔ نمبر 5، اس کے سامنے اپنی آواز نیچی رکھنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد نیک ہو، تو سب سے پہلے اپنی ماں کی رضا لو۔ ماں کا چہرہ تمہاری جنت ہے، ماں کی خوشی تمہاری کامیابی ہے، ماں کی بد دعا تمہاری بربادی ہے۔ یاد رکھو، دنیا کی کوئی بھی کامیابی ماں کی ناراضی سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر تمہیں لگے کہ تم نے ماں کا دل دکھایا ہے تو ابھی جا کر اس سے معافی مانگو، اس کے قدموں میں بیٹھو، اس کے ہاتھ چومو اور اس سے دعا کرواؤ، کیونکہ جس دن ماں نے تمہارے لیے دل سے دعا کی، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ماں کی قدر کرنے والا بنائے، ہمیں اس کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے اور اس کی رضا کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔